رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى إكراما بحبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، اس وقت ہم اور آپ جشن تاجدار نقشبند میں شریک ہے اور حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیضان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نقشبندی فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع النور کی آمد ہو چکی ہے اور اس مرتبہ جو جشن ولادت ہوگا وہ 1500 سالہ جشن ولادت ہوگا۔ اس مناسبت سے بڑے اہتمام کے ساتھ جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہے۔ میں نے آج کے پروگرام کے حوالے سے مطالعہ شروع کیا۔ سفر میں مولانا تحسین رضا صاحب نقشبندی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آج میں کس موضوع پہ تقریر کروں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسی موضوع پہ تقریر کریں جس پہ آپ پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ سے آپ ہی کی بات اچھی لگتی ہے، تو میں نے بھی پھر یہی سوچا کہ مولانا صاحب کی خواہش بھی ہے اور جو ہمیں آتا ہے وہی کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پہ میں نے آج کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ میرے اپنے ذوق ہی کے مطابق ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی رسولوں میں سے کوئی رسول وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا، تو کوئی وہ ہے کہ جس کے درجات کو اللہ نے بہت زیادہ بلند فرما دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ورفع بعضهم درجات سے مراد ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سید الانبیاء اور امام المرسلین بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے محترم ہیں، سارے مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بزرگ آپ ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی زبان میں اگر کہا جائے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں کس طور پہ ہے میں اس کو آج آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی افضلیت کا ذکر کیا، لیکن قرآن کریم کی واقعات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا، کیسے آپ کی شان بلند فرمائی۔ ایک ایک نبی کا میں ذکر کروں گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات بھی بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا تو وہاں پہ کسی ایک خاص چیز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو آپ کے علم میں نہیں تھا وہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ
کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، میرے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم کی وسعت کا عالم ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرشتوں کو حکم ہوا اس جدول آدم، تم آدم کا سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی سجدہ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں، ایک طرف سجدہ آدم ہے اور دوسرے طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درود ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سجدے کی شان بہت بلند ہوتی ہے تو وہ درود پر بھی فوقیت لے جاتا ہوگا۔ یقیناً جو سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود ہے۔ دونوں کو آپ سامنے رکھ کر کے دیکھیں تو حضرت آدم کا سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا۔ کتنے بار کیا؟ ایک بار کیا۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں حضور پہ جو درود پڑھا جا رہا ہے اس درود میں سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، ہمارے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ساری خلقت کے لیے فرمایا کہ ساری کائنات حضور کے لیے درود بھیجتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد غور فرمائے کہ حضرت ایک مرتبہ ہوا، لیکن حضور کا درود کب سے ہو رہا ہے؟ صبح ازل سے لے کر شام ابد تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور کی بات نہ بھیجا جاتا ہو۔ اور سجدہ آدم کی کیا فضیلت ہے اسے ہم نہیں جانتے۔ حضور پہ درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہوئی۔ اور آگے بڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا پہلے ذکر آتا ہے سب سے پہلے وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ہم نے ادریس کو ایک بلند مقام عطا کر دیا ہے۔ قرآن نے خود ہی واضح کر دیا کہ ادریس مکان کے اندر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مکان بہت بلند ہے لیکن وہ ایک بلند مقام کے اندر ہے۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ حضور وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہ مکان بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے فہم و ادراک کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور آگے دیکھیے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر ہمارے نبی کو کیسے فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کل 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ 1050 سال ان کی عمر تھی۔ 40 سال کے بعد انہوں نے اعلان نبوت کیا، 950 سال تبلیغ کی، طوفان آیا، پھر 60 سال زندہ رہے۔ اس طریقے سے کل ملا کر کے 1000 سے زائد ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ میں کہا جائے تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، محدود تعداد میں چند لوگ مسلمان ہوئے جن کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ 950 سال کا دورانیہ ہے، ایمان لانے والے 72 ہے، اور دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے جس میں آپ کا تبلیغی دورانیہ 23 سال کو محیط ہے۔ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے محبوب دیکھیں گے جب مکہ فتح ہو جائے گا لوگ جوب در جوب اسلام کے
کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن میں لے کر آیا ہوں، اس کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو بھی ڈراؤں گا جو میرے سامنے موجود ہے، اور صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب تک میں قرآن کا پیغام پہنچا کر کے جاؤں گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے مختصر سی مدت میں اتنے وسیع پیمانے پہ تبلیغ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں سورہ نوح کی جو پہلی آیت ہے، اسی ابتدائی آیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبر نوح، تم اپنی قوم سے کہہ دینا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ اے لوگو، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس کے بعد صلہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے کچھ گناہوں کو معاف فرمائے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہارے عذاب کو ایک مقررہ وقت کے لیے ٹال دے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اس کے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن دوسری جانب ہمارے نبی کی اطاعت کا معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم اپنی امت سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اطاعت کو لازم کر لو۔ جو حضور کی اطاعت کرتا چلا جائے گا، اللہ رب العزت نہ صرف ہے کہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا، بلکہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے عظیم مراتب عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے، جب وہ تشریف لائے کفار کے بتوں کو دیکھا تو کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلہم جذاذا الا کبیرا لعلہم یرجعون۔ انہوں نے فرمایا بتوں کو دیکھ کر کے ایک ایک بت کا میں خاتمہ کر دوں گا، پھر اس کے بعد بتوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیا، اللہ کبیرن ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے گردن کے اندر وہ کلہاڑی لٹکا دی جس سے انہوں نے بتوں کو پاش کیا تھا، پامال کیا تھا۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے چند بتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف فتح کرتے ہیں، کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو 360 بت وہاں پر ہوتے ہیں، اور حضور کے دست مبارک میں ایک چھڑی ہوتی ہے، ہر بت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بت خود بخود سرنگو ہو جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ چکا ہے، باطل فنا ہو چکا ہے، اب دوبارہ باطل پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اپنا باطل دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، وہ دوبارہ باطل پلٹ کے آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں تو میرے ذکر کو باقی رکھ دے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو باقی رکھا بعد والوں میں، اور ہمارے نبی کو کیا مرتبہ عطا فرمایا؟ ہمارے نبی کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ قرآن اتنا بلند کر دیا کہ رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، مرغ فردوس پسس حمد خدا تیری ہی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو انبیاء کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔